إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ ارکان ایمان کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اللہ پر ایمان اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان۔ تو پچھلے ہفتے میں نے یہ بتایا تھا کہ فرشتے کس چیز کے بنے ہیں، فرشتے رہتے کہاں ہیں، فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، اور فرشتوں کی طاقت کتنی، یاد ہے؟ آج دو چیزیں بتانا ہے۔ فرشتوں کی اسپیڈ کتنی، ان کی رفتار کتنی ہوتی ہے فرشتوں کی چلنے کی، اور دوسری چیز کہ فرشتے کسی دوسرے کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ان دو باتوں سے پہلے دو باتیں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ فرشتے ہمارے دوست ہیں۔
جس طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے فرشتوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، عبادتوں میں کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ عبادت میں ایک تو کمی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، یہاں تک کہ کسی کا حق مار لیا، ظلم کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور ہمیشہ، ہر وقت، ہر گھڑی اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایمان کا یہ حصہ اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں فرشتوں سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہیں۔ ان سے دشمنی کا ہمارے پاس میں کوئی جواز ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی مخلوق جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہو، آپ کس بیس پر اس سے دشمنی کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں۔ تو جس طریقے سے ایمان لانا فرشتوں کے اوپر ضروری، اسی طریقے سے فرشتوں سے محبت کرنا بھی ضروری۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی آپ جوڑ لیں کہ اگر آپ فرشتوں سے محبت کرنے لگے اور محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگتے۔ جی ہاں، اگر آپ فرشتوں کے دوست بننا چاہتے ہیں تو فرشتے پھر آپ کو بھی دوست بنانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ فرشتوں کے دشمن بننا چاہتے ہیں تو فرشتے آپ کو بھی دشمن بنا لیں، اور ان سے دشمنی بہت بھاری پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہم لوگ اپنی ڈائلاگ میں بھی بولتے ہیں نا، کسی سے بولتے ہیں بہت بھاری پڑے گی، تو فرشتوں سے دشمنی بہت بھاری پڑے گی۔ اب وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس سے فرشتے ہمارے دوست بن جائیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں جس سے فرشتے ہمارے دشمن ہو جائیں؟ ان سب دونوں چیزوں کے لیے الگ سے ایک خطبہ چاہیے، لیکن ابھی مجھے یہ نہیں بتانا، وہ تو جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی آپ کے سامنے چیزیں آتی رہیں گی۔ ابھی مجھے دو چیزیں بتانا ہے، ان کی اسپیڈ، ان کی رفتار، اور ان کا شکل بدلنا۔ سب سے پہلے اسپیڈ لے لیتے ہیں، ان کی رفتار لے لیتے ہیں کہ رفتار کتنی ہے فرشتوں کی۔ روشنی ہوتی ہے نا، لائٹ، اگر آپ ایسے بٹن دبائیں، یہاں پر بٹن دبایا، یا مان لیجیے بجلی گھر ہے کوئی، اس نے وہاں پر اس کا سوئچ دبایا لائٹ کا، پوری بستی کے اندر سیکنڈوں میں لائٹ پہنچ جاتی ہے، کئی کلو میٹر دور تک ذرا سی دیر کے اندر روشنی پہنچ جاتی۔ کرنٹ پہنچا، روشنی پہنچ گئی۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جیسے لائٹ کٹ گئی، اس کے بعد لائٹ آئی، آپ کے گھر میں ابھی جلی، آپ کے گھر میں ابھی کرنٹ پہنچا، اور کسی دوسرے کے گھر میں 10 منٹ بعد پہنچے گا، کیوں؟ یہ ابھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، اسپیڈ بہت تیز ہوتی۔ سورج کی روشنی دیکھ لیجیے آپ، اتنی اونچائی سے آتی، میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 9 کروڑ میل کی دوری سے آتی، اور اس سے بھی اوپر وہاں سے آتی ہے، اور دنیا تک آنے میں تقریباً اس کو 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں۔ جب وہاں سے چلتی ہے اپنی یہاں سے، تو دنیا تک پہنچنے میں تقریباً 8 سے 9 منٹ اس کو لگ جاتے ہیں، سورج کی روشنی میں یہاں پہنچنے میں 8-9 منٹ۔ فرشتوں کی اسپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز۔ یہ جو روشنی چلتی ہے، یہ جو کرنٹ چلتا ہے، یہ روشنی جو آتی ہے آسمان سے، سورج سے، 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں، 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں اس کی روشنی پہنچتی ہے، اتنی اسپیڈ ہوتی ہے۔ لیکن فرشتوں کی اسپیڈ اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کتنی تیز ہوتی ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کوئی سوال کیا، کسی نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا،
اور وہ اپنی بات ختم نہیں کر پایا کہ جبریل امین وہی لے کر کھڑے ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, اسپیڈ دیکھیں آپ. دنیا کا کوئی راکٹ ایسا نہیں بنا, دنیا کی کوئی اسپیڈ ایسی نہیں بنی جو فرشتوں کی اسپیڈ کا مقابلہ کرے. یہ غضب کی اسپیڈ. کتنی بار ایسا ہوا, لوگوں نے مسئلے پوچھے, لوگوں نے مسائل پوچھے, کسی سوال کا جواب پوچھا, اور ادھر بات ختم ہوئی, ادھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر کھڑے ہوئے ہیں, آسمان سے دنیا پر آ گئے. نہ 8 منٹ نہ 9 منٹ, کچھ نہیں, بس ختم ہوئی بات, یہ پہنچ گئے. تو فرشتوں کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے, بہت تیز رفتار ہوتے ہیں. اب اس کے تعلق سے میں آپ کو کئی واقعات بھی سنا سکتا ہوں, لیکن پھر بات بہت لمبی ہو جائے. تو ابھی صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کی اسپیڈ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے. آسمان سے دنیا میں آنے میں ان کو کوئی ٹائم نہیں لگتا, جبکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا کہ اگر کوئی بہت تیز اسپیڈ میں کسی بہت تیز راکٹ پر بیٹھ کر, اور ایسا راکٹ جو روشنی کی اسپیڈ سے چلتا ہو, اگر دنیا سے جائے اور پہلے آسمان پر اگر پہنچنے کی کوشش کرے تو 500 سال اس کو لگ جائے. کتنے لگیں گے؟ 500 سال میں دنیا سے پہلے آسمان پر پہنچے گا. پہلے آسمان پر, 7ویں پر نہیں, پہلے آسمان پر 500 سال میں پہنچے گا. اتنی تیز اسپیڈ راکٹ کے ساتھ جا رہا ہے. اور اس سے بھی تیز جو ہوتے ہوں, سپر سونک اور پتہ نہیں کون کون سے چلتے ہیں, اگر اس سے جائے تو 500 سال لگ جائیں. لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں ادھر پہ بات ختم ہوئی اور ادھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ فرشتوں کی اسپیڈ ہے. تبھی نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. پوری دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں, کون کون جاگ رہا ہے لیلۃ القدر میں, پوری اپنی پلٹن کو ساتھ میں لے کر, فرشتوں کو ساتھ میں لے کر, اور خود اپنا سردار بن کر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن, یہ ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہیں کون کون جاگ رہا ہے, کون کون جاگ رہا ہے, گھومتے رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرشتوں کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے. اور دوسری چیز, فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں. ان کو جیسا کام بتا دیا جاتا ہے ویسا ہی کام کرتے ہیں, اور جیسا کہہ دیا جاتا ہے ان کو, وہ اسی شکل میں انسان کے پاس میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر, صحیح مسلم کی روایت ہے, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ رأیت جبریل شبہا دحیۃ. اکثر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا کرتے تھے تو نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شکل میں آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے کہ فرشتہ, تو آٹومیٹکلی کسی کو کچھ سمجھانا نہیں پڑتا, کسی کو کچھ بتانا نہیں پڑتا, اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے. جیسے ہی وہ سنتا ہے کہ فرشتہ, تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق جو بہت خوبصورت ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی بھیانک شکل اس طریقے تو نہیں آتی نا سمجھ میں. شیطان کا نام لوگ ابھی سمجھ میں آئے گا کہ ارے وہی بہت خطرناک اور بہت بھیانک شکل والا ہے. لیکن جب آپ کہو گے فرشتہ, اتنا اگر اس کے سامنے لفظ آیا تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ کوئی بہت خوبصورت مخلوق ہے اللہ رب العالمین. وہ خوبصورت مخلوق جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچتے تھے تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شکل میں آتے تھے. اب آپ اندازہ کرو کہ حضرت دحیہ کلبی کتنے خوبصورت ہوں گے کہ جبریل ان کی شکل میں آ رہے ہیں, وہ کتنے خوبصورت ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. تو عرب کا ماحول تھا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب جنگجو ہی تھے, یا نبی کے صحابی سب طاقتور اور یہ اور وہ؟ ارے بڑے خوبصورت بھی صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصعب بن عمیر, یہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس طریقے سے کتنے صحابیوں کا نام آتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. آپ تو یہ سمجھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان, اور ان کے ساتھ والے جتنے بھی ساتھی ہیں, جتنے بھی صحابی ہیں, وہ سب اپنے آپ میں ٹاپ ماڈل,
ہر چیز میں. ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں صحابہ کے تعلق سے بتاؤں، ورنہ میں آپ کو صحابہ کے تعلق سے بتاتا. میں صرف ایک بات بتاتا ہوں آپ کو صحابہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، پھر میں فرشتوں کے ٹاپک پہ جاتا ہوں. بات نکلی ہے اس لیے بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں پڑھائی ہوتی ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. آپ نے پڑھائی کی، آپ ڈاکٹر بن گئے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے میں وکیل بننا چاہتا ہوں. آپ نے پڑھائی کی، کورس کیا، وکیل بن گئے. آپ میں جج بننا چاہتا ہوں، آپ نے جج کا کورس کیا، آپ جج بن گئے. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ نے انجینئر کا کورس کیا، آپ آئی پی ایس بننا چاہتے ہیں، پی سی ایس، جو بننا چاہتے ہیں آپ نے کورس کیا، آپ بن گئے. ساری زندگی آپ وہی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی وہ یونیورسٹی تھی. کسی صحابی سے اگر نبی نے کہہ دیا کہ تم فلاں جگہ کے قاضی، تو اس سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والا کوئی نہیں. اگر کسی سے کہہ دیا نبی نے کہ تم جنگجو، تو پھر اس سے زیادہ بہترین تلوار چلانے والا کوئی نہیں. اگر کسی کے بارے میں نبی نے فیصلہ کر دیا کہ تم قرآن کے قاری، تو اس سے بہتر قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. اور وہی صحابی قرآن کا قاری بھی ہے، وہی صحابی قاضی اور فیصلے کرنے والا بھی ہے، وہی صحابی جنگجو بھی ہے، وہی صحابی عبادت گزار بھی ہے. سارے کے سارے گن ایک ہی صحابی کے. نبی کی یونیورسٹی میں ایسے صحابہ تیار ہوتے تھے جس کو جو کام دے دیا، کورس کی ضرورت نہیں، وہ اس کام میں اول، اس کام میں سب سے بہتر. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ ہی سمجھ میں کیا بتا رہا تھا. ہاں، ہمارے یہاں کسی کو کچھ بنانے کے لیے اس کو وہ کورس کرانا پڑتے ہیں، ساری زندگی انجینئر رہتا وہ، پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ شاید کورس کر لے ایک آدھ، لیکن ایسا کسی کے ساتھ میں ہوتا ہے، کسی کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن نبی کی یونیورسٹی وہ یونیورسٹی تھی، وہ کالج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی اپنے آپ میں قاضی بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، فیصل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، عبادت گزار بھی ہیں. تو فرشتوں کے معاملے میں بات چیت چل رہی تھی کہ فرشتے شکل بدل لیتے ہیں. میں بخاری کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ فرشتے شکل کیسے بدلتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے. بنی اسرائیل میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 3 آدمی تھے. اندھا، گنجا اور کوڑی. 3 آدمی تھے. 3 آدمی تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو آزمائیں، ان تینوں کو آزمائیں. ایک فرشتے کو ان کی پاس میں بھیج دیا. ظاہر سی بات ہے انسان کی شکل میں آیا فرشتہ. ایک فرشتے کو ان کے پاس میں بھیج دیا. وہ فرشتہ آیا تو سب سے پہلے کوڑی کے پاس میں پہنچا. حدیث کے الفاظ میں سنیے، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، کوڑی کے پاس میں پہنچا اور کوڑی سے جا کے کہنے لگا اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تمہیں کون سی چیز پسند ہے، کیا پسند کرتے ہو؟ اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کوڑی جواب دیتا ہے میں یہ چاہتا ہوں لون حسن وجلد حسن، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مرض ختم ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، میرا کوڑ ختم ہو جائے، میری یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے. میں کوڑی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں. لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، بات تک نہیں کرتے، مجھے پاس میں نہیں بٹھالتے. حدیث کے اندر آیا فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، مسح کیا، ہاتھ پھیرا اس کے اوپر. اللہ رب العالمین نے اس کوڑی کو صحیح کر دیا. جب وہ کوڑی صحیح ہو گیا تو اس فرشتے نے پوچھا اَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ کوڑی جواب دیتا ہے کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے. فَأُوتِيَ نَاقَةً وَشَرَاءً، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے نے اس کو ایک گابھن اونٹنی، جو 10 مہینے کی گابھن تھی، وہ اونٹنی اس فرشتے نے اس کو دے دی کہ یہ لو تم اپنے پاس میں رکھو.
اور چلتے وقت کہنے لگا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں پھر وہ وہاں سے دوسرے کے پاس میں پہنچا، فات الاقرع، گنجے کے پاس میں پہنچا، اور اس سے بھی جا کر کہنے لگا ایو شیء احب الیک، کون سی چیز تمہیں پسند ہے؟ کہنے لگا شعر حسن، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گنجا پن دور ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں میرا گنجا پن دور ہو جائے، میرے سر کے اوپر بہترین خوبصورت بال آ جائے، گنجا پن میرا دور ہو جائے۔ ایک تو گنجا وہ ہوتا ہے کہ بال سر کے چلے گئے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ سر کے بال جانے کے بعد سر میں چھوٹے چھوٹے سے دانے، ہلکے ہلکے اسپاٹ اور نشان۔ ایسا میں اس سر کو اگر آپ دیکھو تو آپ کو گھنسی محسوس ہوگی، اگر آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا وہ سر دیکھنے میں۔ تو اس طریقے کا اس کا سر ہو چکا۔ تو کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خوبصورت بال مل جائیں، میرے بال نکل آئیں، میرے بال نکل آئیں تاکہ لوگ مجھ سے بات کرنے لگیں، لوگ مجھے اپنے پاس میں بٹھانے لگیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بال جو ہے یہ خوبصورتی میں آتے ہیں، بال اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سے ٹینشن ہو جاتی، ایک دوسرے کو بتایا بال بہت گر رہے ہیں، کوئی دوا بتاؤ، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے ابھی سے نہیں۔ تو بال یہ انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے، اس کے گر گئے تھے سارے۔ کا شعر حسن، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بال اچھے ہو جائیں، بال نکل آئیں، بہترین بال مجھے مل جائیں۔ فمسحوا، فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، بہترین بال اس کے نکلنا شروع ہو گئے۔ پوچھنے لگا ای المال احب الیک، بتاؤ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ جواب دیا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ فأوتی بقرۃ، اس کو بھی ایک گابھن گائے دے کر وہ جانے لگا، اور چلتے وقت دعا کرنے لگا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ وہاں سے چلا گیا۔ 3 آدمی تھے نا، اب اندھے کے پاس میں پہنچا، اندھے کے پاس میں جا کر کہتا ہے ایو شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اندھا جواب دیتا ہے میں یہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، میں دیکھنے لگوں، میں صحیح ہو جاؤں۔ آنکھوں پہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں کی روشنی صحیح ہو گئی، آنکھوں کی بینائی صحیح ہو گئی، اس کو دکھائی دینے لگا۔ فرشتہ پوچھتا ہے ای المال احب الیک، کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ جواب دینے لگا کہ مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس کو بھی ایک حاملہ اور گابن بکری دے دی، اور چلتے وقت کہنے لگا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ہی دنوں کے بعد میں اونٹ والے کے پاس بہت سارے اونٹ ہو گئے، اور گائے والے کے پاس بہت ساری گائے ہو گئیں، اور بکری والے کے پاس بہت ساری بکریاں ہو گئیں، بیماریاں ختم ہو گئیں اور مال بھی بڑھ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تو مزے آنے لگے۔ کل تک وہی آدمی تھا جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہٹ جاتے، ایسے تو کرتے ہیں لوگ۔ کل تک یہی آدمی تھا جس کو دیکھ کر لوگ بھگا دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے اپنے پاس سے، اور آج یہ حال ہے کہ بالکل صحیح، پہلے سے زیادہ خوبصورت، کوڑی کا کوڑ ختم ہو گیا، اسمارٹ ہو گیا، ہینڈسم لگ رہا ہے، اور وہ بال والا اس کی تو زلفیں ہی نہیں سنبھل رہی ہیں اس سے، یوں بالوں میں جھٹکے لگا رہا ہے، بہترین بال ریشم جیسے خوبصورت سے، اور مال تو ہے ہی اس کے پاس میں، اور اب کیا چاہیے؟ دیکھیے بال اور مال دونوں ہی آ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ بہترین چیزیں اس کے پاس میں، پورے گاؤں میں یوں گھوم رہے ہیں سینہ تان کر، پورے گاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سوچا کہ اب ان کو آزمائیں۔ دیکھیے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب لے لے تو صبر کرو، اور جب دے دے تو شکر کرو، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو مال واپس بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ واقعہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آزمائے، تو اسی فرشتے کو دوبارہ سے بھیجا۔ حدیث کے الفاظ ہیں سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس میں گیا جس کے پاس پہلے بھی گیا تھا، رجل مسکین،
ایک غریب آدمی کی شکل میں سب سے پہلے کوڑی کے پاس میں پہنچا اور کوڑی سے جا کے کہنے لگا دیکھو میں مسافر آدمی ہوں، میرے پاس میں کوئی سواری بھی نہیں ہے، سفر بڑا لمبا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بہت لمبا سفر ہے بھائی۔ کہا میرے پاس میں کوئی سواری بھی نہیں ہے اور میں بڑے لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہوں، تمہارے پاس میں اللہ رب العالمین نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، بہت سارے اونٹ اور اونٹنیاں دے رکھے ہیں، اگر تم مجھے ایک اونٹ دے دو گے تو میری سواری آسان ہو جائے گی، میرا سفر آسان ہو جائے گا، تم مجھے اس میں سے ایک اونٹ دے دو۔ کہنے لگا اب آئے ہو تم، مجھے فلاں کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے، میں نے اسے دے دیا تھا، ابھی تھوڑا ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے بہانے ہوتے ہیں نا، اسے پتا ہے اکاؤنٹ میں ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میرے یہاں گھر پہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ کلیجہ بھی چاہیے، وہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو ایسے ہی بہانے سوچتے ہیں، پھر ایسے ہی بہانے نکلتے ہیں۔ ابھی کوئی آ جائے مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، پھر آپ کو سارے حساب یاد آنے لگیں گے کہ دودھ والے کو اتنا دینا، بچے کی فیس کے اتنے دینا، اور اگر ابھی آپ کے یہاں شادی نکل آئے تو کوئی حساب آپ کو یاد نہیں آئے گا۔ پھر آپ یہ بولو گے ہاں کتنے دینا ہے یہ بتاؤ، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اس کو بھی یاد آنے لگی یہ ساری چیزیں، ارے مجھے اسے دینا ہے، مجھے اس کو دینا، مجھے یہ کرنا، مجھے وہ کرنا، میں تمہیں نہیں دے سکتا، ابھی ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے، ابھی ذرا مجبور ہیں، ذرا کمزور ہیں۔ کمزور مجبور، حدیث کے اندر آئے وادی الابل، وادی جانتے ہیں آپ؟ دو پہاڑوں کے بیچ کا جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی بولتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں بخاری کی روایت پیارے نبی فرماتے کہ وادی الابل، اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی تھی، لیکن ہمت اور کلیجہ نہیں تھا، دل نہیں تھا، تو اس کو وہ ساری چیزیں یاد آ رہی تھی جو ہمیں یاد آتی ہیں، ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ تو کہا میں ابھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں۔ چلتے ٹائم کہنے لگا کأنی عارفک، میں شاید تمہیں جانتا ہوں۔ غور سے سننا، کہا کأنی عارفک، میں تمہیں شاید جانتا ہوں۔ الم تکن ابرص، کیا تم وہی کوڑی تو نہیں ہو جس کو لوگ اپنے پاس میں نہیں بٹھاتے تھے تمہاری بیماری کی وجہ سے، اور بالکل فٹیچر حال سے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس میں؟ الم تکن ابرص، میں شاید تمہیں پہچانتا ہوں۔ اب دیکھو جس کے کو نئی نئی دولت ملی ہوتی ہے نا، اس کے دماغ ایسے ہی خراب ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کوڑی، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ مال تو میرے خاندان سے چلا آ رہا ہے، باپ دادا پردادا لکڑ دادا اور پتہ نہیں کون کون سے دادا، وہاں سے چلا آ رہا ہے، خاندانی ہوں میں۔ ایسی تو لوگ کہتے ہیں نا، کس بات کے تم خاندانی ہو؟ کیا تم اللہ کے راستے میں 2 روپے نہیں نکال سکتے، 10 روپے نہیں نکال سکتے؟ تو کہا کہ میں خاندانی ہوں، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، میں تو خاندانی ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں پہلے سے چلا آ رہا ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میں خاندانی، ایسا ہوتا ہے آدمی کے پاس جب مال بڑھ جاتا ہے نا تو وہ اپنے پچھلے گناہ چھپانا چاہتا ہے، یہ سائیکولوجی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ جب اس کے پاس مال بڑھ جائے تو وہ اپنی پرانی چیزیں بتانا نہیں چاہتا، چھپانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آج میں جس اسٹیٹس پر ہوں، جس لیول پر ہوں، اگر لوگوں کو میری پرانی باتیں، پرانی چیزیں معلوم ہو جائیں گی تو لوگوں کی نظر سے میری عزت اتر جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ مال دے دے کسی کو تو وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے بولنا بند کر دیتا ہے، خاندان والوں سے کٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ محلے والوں سے بولنا بند کر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ مال تو میرا خاندان ہی ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ فرشتہ جواب دیتا ہے ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، فسیرک اللہ،
تو اللہ رب العالمین تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا، ما کنتا، جیسا کہ تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ دیکھو جب اونٹنی دی تھی تو دعا دی تھی اس نے، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت دے، لیکن آج اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کی گھمنڈ کی وجہ سے، اس کی عقل کی وجہ سے آج اسی فرشتے سے اس کو بد دعا مل گئی۔ ان کنت کاذبا فسیرک اللہ ما کنت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ یہ بد دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ گنجے کے پاس میں پہنچا اور اس گنجے سے جا کر کہنے لگا کہ میں مسافر آدمی ہوں، بڑی دور کا میرا سفر ہے، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے تک کا سامان میرا ختم ہو چکا ہے، میں تمہارے پاس میں آیا ہوں، اللہ نے تمہیں بہت مال و دولت سے نواز رکھا ہے، تم اس میں سے ایک گائے مجھے دے دو، ایک بیل مجھے دے دو، اس میں سے ایک جانور تم مجھے دے دو تو میرا سفر کٹ جائے گا۔ اس کی بھی وہی شروع ہو گئی کہانی، مجھے فلاں جگہ دینا ہے، ابھی میں نے اس کو دے دیا ہے، ابھی ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے، ابھی تھوڑی پریشانی ہے، ابھی سامنے بہت بڑا خرچہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس طریقے کی تمام چیزیں اس کی بھی، اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جیسے ہمارے نہیں ہے، چلو چلے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے بھی کرتے تھے، اس نے بھی دھتکار دیا، منع کر دیا، نہیں ملے گا، جاؤ، نہیں ہے کچھ بھی۔ جب اس نے ایسا کہا تو فرشتہ کہتا ہے کأنی عارفک، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، الم تکن اقرا، کیا تم وہی گنجے تو نہیں ہو، کیا تم وہی گنجے تو نہیں ہو جس کے سر میں بال نہیں تھے اور سر کی حالت ایسی تھی کہ لوگ اس سے گنگاتے تھے، تمہیں اپنے پاس میں نہیں بٹھاتے تھے، تم سے بات بھی نہیں کرتے تھے، کیا تم وہی تو نہیں ہو؟ ایسا لگ رہا ہے میں تمہیں جانتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگے ارے میاں کون سی بات کر رہے ہو، انما ورثت ھذا المال کابرا کابرا، ہم تو خاندانی آدمی ہیں، یہ مال تو ہمارا باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، وراثت میں ملتا چلا آ رہا ہے، ہم تو بہت بڑے خاندانی رئیس اور سیٹ آدمی ہیں، تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ خاندانی آدمی کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میں تجھے پہچانتا ہوں، تو گنجا ہے، گنجا تھا، تیرے پاس مال نہیں تھا، پھٹیچر تھا تو بالکل۔ تو کہا جانور دینے سے منع کر دیا اور یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اس حالت میں تھا اور اللہ نے میری حالت کو سدھار دیا۔ کہا جاؤ کچھ نہیں ملے گا۔ اب جب یہ فرشتہ جانے لگا، چلتے وقت کہنے لگا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ عما کنت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ یہ بد دعا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب تیسرے کے پاس میں پہنچا، اندھے کے پاس میں پہنچا، تینوں ایک ہی گاؤں ایک ہی جگہ کے رہنے والے، تینوں میں دوستی آپس میں۔ اندھے کے پاس میں پہنچا، اندھے سے جا کر کہنے لگا کہ دیکھو ابھی تو یہ اندھا نہیں ہے نا، اس کی تو آنکھیں آ گئی ہیں، تو یہ پہلے اندھا تھا، تو اس اندھے کے پاس میں جا کر کہنے لگا کہ دیکھو میں مسافر آدمی ہوں، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، میں تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بھروسہ تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، ہم اسی اللہ رب العالمین کے نام پر تم سے ایک بکری کا سوال کرتے ہیں کہ تم مجھے ایک بکری دے دو، ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم بکری دے دو، اور کأنی عارفک، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، الم تکن اعمی، کیا تم وہی اندھے تو نہیں ہو، کیا تم وہی اندھے تو نہیں ہو جو جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، پھر اللہ رب العالمین نے تمہاری آنکھوں میں روشنی دے دی، بینائی عطا فرما دی، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت سے بھی نواز دیا، تمہیں آج مالدار بنا دیا۔ ایک بکری کا سوال اور پرانے دن یاد دلا دی، یہاں تو ملنے سے پہلے، اس کا جواب آنے سے پہلے ہی پرانے دن یاد دلا دی۔ اب سوچو یہاں کیا حال ہونے والا ہے، وہاں تو اس نے منع کیا تب بولا، یہاں منع کرنے سے پہلے اس کے پرانے حالات بتا دیے۔ ہمارے تمہارے جیسا ہاتھ ہوتا نا تو دو لوگوں کو بلا کے باہر پھینکوا دیتا، پھینک کیا ہو باہر، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، باہر نکالو اس کو۔
یا ہمیں ہماری اوقات دکھا رہا ہے؟ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو کون سے حال میں جی رہے ہیں ہم سمجھ میں نہیں آتا. یہ مزاج بن گیا ہم لوگوں کا، یہ حالت بن گئی ہم لوگوں کی. اس اندھے سے جا کر کہنے لگا میں تمہیں پہچانتا ہوں، پہلے تم فٹیچر حال تھے، تمہارے پاس میں کچھ نہیں تھا، اندھے بھی تھے، لوگ تمہیں اپنے پاس میں نہیں بٹھاتے تھے، پورے گاؤں کے اندر تمہاری ہنسی منائی جاتی تھی، اور کہیں پر کسی کی نگاہ میں تمہاری کوئی عزت اور کوئی ویلو نہیں تھی. اللہ نے تمہیں آنکھوں سے بھی نوازا اور اللہ رب العالمین نے تمہیں مال سے بھی نوازا. آج اسی اللہ کے نام پر تم سے ایک بکری کا سوال کر رہے ہیں، ایک بکری مجھے دے دو، میرا سفر آسان ہو جائے گا، میں آسانی سے چلا جاؤں گا. اندھے نے جواب دیا قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری، بے شک تم نے صحیح کہا ہے. یہ نکلا آدمی زبردست، کہا قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری، بے شک تم نے بالکل صحیح بات کہی ہے، میں اندھا تھا. قد كنت اعمى، میں اندھا تھا. فرد اللہ الی بصری، اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دے دی، اللہ نے میری بینائی واپس کر دی ہے، اور یہ سارا مال بھی اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے، اللہ رب العالمین ہی نے مجھے دیا ہے. اور آج جب تم نے اس اللہ کے نام پر مجھ سے مانگا ہے، ایک جانور کا سوال کیا ہے، آج ایک جانور کی بات نہیں ہے. انی فواللہ انی لا اجحد، اللہ کی قسم آج کے دن اگر تم میرا سارا مال بھی لے کر چلے جاؤ گے تو میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا. جس رب نے مجھے دیا ہے اسی رب کے نام سے تم ایک جانور مانگ رہے ہو، اگر سارے جانور بھی لے کر چلے جاؤ، اس رب کی میرے اوپر اتنی مہربانی ہوئی. مال تو الگ بات ہے، آنکھوں میں روشنی آ گئی، یہ کیا کم بڑی نعمت ہے. تم ایک جانور کا سوال کر رہے ہو، ایک بکری کا سوال. آج اگر اس رب کے نام پہ تم سارا مال بھی لے جاؤ، خود ما شئتا ودع ما شئتا، جو چاہو لے جاؤ، جو چاہو چھوڑو، سب کچھ تمہارا. فرشتے نے جب یہ سنا، جواب دیتا ہے امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس میں رکھو، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے تم لوگوں کو آزمانے کے لیے مجھے تمہارے پاس میں بھیجا تھا. تمہارے وہ جو دو دوست تھے، ایک گنجا اور ایک کوڑی، ان کے پاس بھی میں گیا تھا اور ان سے بھی میں نے اسی طریقے سے سوال کیا تھا. انہوں نے دینے سے منع کر دیا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا ماننے سے بھی انکار کر دیا اور گھمنڈ پر اتر آئے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی حالت وہی کر دی، سارے کے سارے جانور بھی لے لیے اور ان لوگوں کو پھر سے کوڑی بنا دیا، گنجا بنا دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کرم فرمایا اور تم نے بالکل صحیح سوالوں کا جواب دے دیا، اور تم اس امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر پورے اترے ہو. اپنا مال اپنے پاس میں رکھو، میں تو چلا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ تم سے راضی ہو گیا، ان دونوں سے ناراض ہو گیا، تمہارا مال تمہیں مبارک، اور ان سے ان کا مال چھین لیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی کسی کہانی کا قصہ نہیں سنایا میں نے آپ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ فرشتے شکل بھی بدل لیتے، وہ کس شکل میں آئیں، کس حالت میں آئیں، اور اللہ کب کس کو کیسے آزمانا چاہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اپنی اکڑ کو ختم کیجئے، اور اللہ رب العالمین نے جو نوازا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک چیز میں نے آپ کو یہ بتائی کہ فرشتے شکل بھی بدل لیتے. فرشتوں کی اسپیڈ معلوم ہو گئی، فرشتے شکل بدل لیتے. اس طریقے کے حدیثوں کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، فرشتوں کی شکل بدلنے کے بہت سارے واقعات ہیں. وہ میں نے آپ کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا تھا تو وہ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں گئیں، کمرے میں گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بھیجا، جس کو دیکھ کر حضرت مریم ڈر گئی. یاد ہے جب میں نے آپ کو، تو اس طریقے کے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. تو ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے اپنی شکل بدل لیتے ہیں.
اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک انسان مرتا ہے تو اس کے پاس خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور جب کوئی گنہگار انسان مرتا ہے تو ملکان اسودان ازرقان، اس طریقے سے دیگ کی برابر آنکھیں، دیگ کی برابر، جو دیگ بناتے ہیں نا ہم لوگ، اتنی بڑی بڑی آنکھوں والے فرشتے قبر کے اندر سوال جواب کرنے کے لیے آتے، انسان دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بھیانک شکل۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر جنات شکل بدل سکتا ہے تو اللہ نے یہ طاقت فرشتوں کو بھی دی ہے کہ فرشتے بھی شکل بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں فرشتوں کو اپنا دوست بنانا ہے، فرشتوں سے ہمیں محبت کرنا ہے، اور وہ کیسے ہمارے دوست بنیں گے، وہ کیسے ہم سے محبت کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے میں یا اس کے بعد والے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔